هو الله أحد صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اما بعد آج کا دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن دن ہے اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ ہوا اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ پاک سلام علیہ کے بیٹے اور مولا کل کائنات امام المشرقین والمغربین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا و سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے کہ جس دن آپ نے کفر کو، وعدہ توڑنے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو اور دھوکہ دینے والوں کو بے نقاب کیا۔ یہ دن محرم الحرام کی شروع سے لے کر اس دن تک یعنی 10 محرم تک نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضرت امام حسین کی یاد میں اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے وفادار شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے اور ان کا ختم دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور سلطان العارفین کا اپنا عرس مبارک جمادی الاول کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے، لیکن یہ جو دن 10 دن یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک دن ہیں، ان دنوں میں حضرت امام حسین کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے۔ اور حضور سلطان العارفین کی تعلیمات اگر پڑھیں، ان کے خانوادے کی اگر تعلیمات پڑھیں تو اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ فقر، طریقت، حقیقت، شریعت، معرفت اور غوثیت اور قطبیت یہ تو ولایت کے بہت بڑے بڑے مقامات ہیں۔ اگر کسی نے ادنا مقام بھی حاصل کرنا ہے، اگر کسی نے چھوٹے سے چھوٹا مقام بھی حاصل کرنا ہے تو وہ ادب اہل بیت اور محبت صحابہ یا محبت اہل بیت اور ادب صحابہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو بڑے مقامات ہیں وہ تو ملتے ہی ان کے مہر لگنے کے بعد ہیں۔ اس لیے محبت اہل بیت اور محبت اہل بیت اور احترام اور عقیدت جو صحابہ کے ساتھ ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اور جو اہل بیت ہیں انہوں نے ہی ان کا جو بنانا ہے، پنج تن پاک جو ہیں خصوصاً بالخصوص، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ کس طرح کہ جب نجران کے عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو نقل کفر کفر نہ باشد، تو اس دن حضرت امام حسین ایک جانب، حضرت امام حسن ایک جانب اور بی بی پاک اور حضرت علی حضور کے دائیں اور بائیں تشریف لے کے جا رہے تھے اور حضور ان کے ساتھ یہ 5 تن پاک جا رہے تھے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی توحید ہی کو ثابت کرنے کے لیے بھیجے گئے کہ قرآن مجید میں خود ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر کے وقت حضور نے جب دعا کی تھی کہ اللہ اگر آج یہ 313 تیرے نام بلند کرنے والے نہ رہے، اس کا خلاصہ آیت کا یہ ہے، اگر یہ صحابہ جو آج تیرے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جو عقیدت اور ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی بھی یہی چیزیں کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین کے ساتھ محبت
بہت ضروری چیز ہے، جس کا درس صحابہ سے ہمیں ملتا ہے، جس کا درس ہمیں اور اس کی تعلیم و تربیت اولیاء کرام سے ملتی ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ہمیں تربیت ملتی ہے۔ تو اس لیے محبت حسین، جو حسینی محبت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں دو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک حدیث کہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کا عاشق ہوگا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں کہ جب آپ کے سامنے مروان بن حکم آتا ہے اور وہ آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ آپ کے اندر سے مجھے ہر بات بہترین دکھی، ہر بات اچھی دکھی ہے سوائے ایک بات کو چھوڑ کر، یہ بہقی میں یہ روایت ہے۔ پوچھا کہ کون سی وہ بات؟ تو مروان بن حکم آپ جان لیں، یہ وہ ہے کہ جس نے حضرت عثمان غنی کے خط بدلے، یہ وہ مروان بن حکم ہے کہ جس کے سر حضرت امام حسن کو زہر دینے کا الزام تھا، یہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اپنے بستر مرگ پر تشریف فرما ہے، آپ کے موت کا وقت، آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ جب آپ یہ بات سنتے ہیں تو اپنے خادم کو اشارہ کرتے ہیں تکیہ پیچھے رکھ دو تاکہ میں اس شخص کو بیٹھ کر جواب دوں گا۔ یہ ادب اور احترام تھا حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ۔ آپ بیٹھتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں کہ میں یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو اندر حضرت امام حسن اور امام حسین گھر کے اندر رو رہے تھے، مجھے حضور نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیوں رو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ واپس آ کے جواب دیا کہ حضور وہ پیاسے ہیں، تو حضور نے کہا دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر دونوں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور ایک کی زبان میں اپنا دہن مبارک، وہ دانے مبارک جو کچے گوشت پر لگایا جائے اور زہر آلودہ گوشت پر لگایا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ دانے مبارک کہ جو حضرت علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو حضرت علی کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین دونوں کی زبان پر حضور نے اپنی زبان لگائی اور انہوں نے اس طرح چوسی کہ جو پیاس تھی، جو پانی کی طلب تھی، وہ ان کی پوری ہو گئی۔ یہ حدیث سنا کر آپ مروان بن حکم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ اب بھی میں کیا حسنین کریمین سے، امام حسین سے محبت نہ کروں؟ یہ آپ کی عقیدت اور محبت۔ اسی طرح حضرت عمر کا ایک واقعہ آپ کی عقیدت کا ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں حضور کے ممبر پر کھڑے ہو کر، اور امام حسین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر سے نیچے آ جائیے۔ حضرت عمر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہنے والا بچہ ہے، بلکہ وہ نیچے اتر آتے ہیں، اور پھر آپ کو امام حسن دوبارہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ ممبر پر چلے جائیں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ چند واقعات صحابہ کی محبت جو ہے اہل بیت کے ساتھ، اس کے اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔